موضوع الدرس في قصة سيدنا يونس عليه السلام وما فيها من العبر. سورة القلم، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا شريك وحدثنا العباس الأنبري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا شريكا العباس بن ذريح عن الشعبي قال العباس عن أنس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو همة أو دم لا يرقع. لم يذكر العباس العين، وهذا لفظ سلیمان. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ احادیث مبارک ذکر فرما رہے ہیں جن سے نظر کے حق ہونے کے بارے میں دلائل ملتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رقیہ یعنی کلام پڑھنا علاج کے لیے نہیں ہے مگر عین کے لیے، یعنی کسی پر نظر ہو تو اس پہ رقیہ پڑھنا جائز ہے. او حمد او دم، یا کوئی چیز کسی کو ڈس لے. او دم لا یرقع، یا کوئی ایسی رگ ہے جس سے خون بند نہیں ہوتا تو وہاں رقیہ پڑھنا جائز ہے. یاد رکھیں رقیہ کا معنی جو ہے وہ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا جھاڑ پھونک کروا لو بھائی. اگر تو وہ مشرکانہ الفاظ ہیں وہ پڑھنا حرام. اگر رقیے میں وہ الفاظ ہیں جو ہمیں قرآن پاک سے ملتے ہیں کہ آیات شفا ہیں، آدمی کو بیماری ہے تو قرآن میں جتنی آیات شفا ہیں 7 آیات ہیں، ان آیات کو پڑھ کے دم کرے، ان آیات کو پڑھ کے پانی پہ دم کرے، پلائے، بالکل جائز. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کلام آپ بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک ان کل داء یؤذیک، کسی بیماری پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شر شیاطین سے بچنے کے لیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے کلمات مبارکہ ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کسی کو کسی جگہ شدید درد ہے، تکلیف ہے تو اپنا ہاتھ وہاں رکھ لے اور پہلے درود شریف پڑھے، اس کے بعد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر 7 دفعہ پڑھ کے دم کر دے تو درد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح علماء نے فرمایا ہے کہ جیسے کسی آدمی کو اللہ معاف کرے سر کا درد ہوتا ہے نا، یہ درد شقیقہ بھی کہتے ہیں، آدھے سر کا درد، تو بڑا اللہ معاف کرے بڑا شدید درد ہوتا ہے اور وہ کوئی دوائی بھی اثر نہیں کرتی. ویسے تو دنیا میں بڑی بڑی دوائیاں ہیں مائی گرین کی، لیکن کوئی
اس کا علاج علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ جو ہے نا اس جگہ پہ رکھ لو، اور اول آخر درود شریف تو ہر دعا ہو ہر کلام ہو اس میں درود تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا۔ اچھا، ہاتھ رکھنے کے بعد درود شریف پڑھے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم 41 دفعہ پڑھ کے دم کر دے تو درد فوراً ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ روزانہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ پھر وہ درد اس کو دوبارہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسی بہت ساری کلمات حضور پاک کی موجود ہیں۔ اسی طرح فرمایا اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کسی بیمار کے پاس جاؤ اور اس کی عیادت کے لیے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، 7 دفعہ پڑھیں تو اللہ اس کی بیماری میں شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اس کو کہتے ہیں رقیہ، یعنی وہ کلمات وہ کلام جو ان بیماریوں میں پڑھا جاتا ہے۔ لیکن محدث کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے فرمایا الا من عین، تو مانا کہ نظر حق ہے کہ نظر لگ سکتی ہے اور نظر کی تاثیر ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ اب تو پہلے زمانے میں تو یہ سمجھنا بڑا مشکل ہوتا تھا کبھی نظر کیسے لگ جاتی ہے، اب تو مشکل نہیں رہ گیا نا، اب تو مسمرزم کا زمانہ آ گیا، ٹیلی پیتھی کا زمانہ آ گیا، آدمی کو آنکھوں سے کنٹرول کرنے کا دور آ گیا، تو مانا یہ ہے کہ اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے۔ تو بہرحال نظر جو ہے وہ لگ سکتی ہے، العین حق، اور اس کا علاج جو ہے وہ کلمات طیبہ ہیں، اس کا علاج جو ہے یہ آیت مبارکہ ہے، اس کا علاج جو ہے وہ دعائیں ہیں جو حضور پاک نے بتلائی ہیں۔ اور اگر پتہ ہو کہ اس آدمی کی نظر ہے اس کو فوراً کہیں کہ کسی برتن بڑے میں کھڑے ہو کے غسل کرے اور سارا پانی جو ہے اس بندے پہ ڈال دیں جس پہ نظر ہے، تو فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال العین جو ہے وہ حق ہے۔ حدیث بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ابو عبد الله بن ماجہ حدثنا محمد بن عبید اللہ بن نمیر قال حدثنا اسحاق بن سلیمان نبی جعفر الرازی عن حسین الشعبی عن بریدہ بن الحصیب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا رقیۃ الا من عین نوحمۃ هكذا رواه ابن ماجه وقد اخرجه مسلم في صحيحه عن سعيد بن منصور عن هشام بن حسين بن عبد الرحمن عن عامر الشعبي عن بريدة موقوفا وفيه قصة وقد رواه شعبة عن حسين عن الشعبي عن بريدة قاله الترمذي وروى هذا الحديث امام البخاري رحمه الله من حديث محمد بن فضيل وابو داود من حديث مالك بن مغول والترمذي من حديث سفيان بن عيينة ثلاثتهم عن حسين عن عامر الشعبي عن عمران بن حسين موقوفا لا رقية إلا من عين أو حمة۔ حديث أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا إبراهيم بن محمد بن أرأرد بن يزيد السامي حدثنا دينم بن غزوان قال حدثنا وهب بن ابي دني عن ابن حرب عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ان العين لتولي الرجل باذن الله ويتصعد حالكا ثم يتردى منه۔ حضور پاک نے فرمایا کہ عین جو ہے وہ انسان کے اندر اثر کرتی ہے اللہ کے حکم سے حتیٰ کہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے، ثم يتردى منه، پھر اس کے ذریعے سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسنادہ غریب ولم يخرجه حدیث حافظ التمیمی قال الامام احمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني حية بن حافظ التميمي ان اباه اخبره انه سمع رسول الله يقول لا شيء في الحام والعين في الحيام والعين حق واصدق التيرة الفال۔ تیرہ کہتے ہیں کسی چیز سے فال پکڑنا، یعنی ایک تو تھا جاہلیت میں کہ بھئی اگر کوا دائیں طرف اڑ گیا کام ہو جائے گا، بائیں طرف اڑ گیا تو نہیں ہوگا، بلی نے راستہ کاٹ لیا تو کام نہیں ہوگا، تو کسی نے پیچھے سے پکار لیا، یہ تو کافروں کی باتیں ہیں، زمانہ جاہلیت کی بات۔
فعل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کوئی اچھی لفظ سنتا ہے، آپ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں تو آگے کسی نے ایسا کلمہ کہا کہ بھی اس میں تمہارے لیے بشارت ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اچھی بات ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ نام اچھے رکھا کرو تاکہ تفاعل جو ہے وہ آدمی خیر کا دے سکے۔ اور اس کے بعد فرماتے وقت رواہ الترمذی عن ابن علی عن نبی غسان یحیی ابن کثیر لی مبارک یحیی ابن ابی کثیر بی ثم قال غریب قال روا سنان یحیی ابن ابی کثیر حیۃ بن حابس النبی النبی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت كذلك رواه الامام احمد بن حسین بن موسی و حسین محمد بن شیبان بن حبت حدثه النبی النبی رضی اللہ تعالی عنہ انه قال لا باس بالحم فالعين حق واصدق الطير الفال حدثنا حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال الامام احمد حدثنا عبد الله بن الولید عن سفیان عن ضریر حدثني اسماعیل بن صوبان عن جابر بن عباس رضی اللہ عنہم قال قال رسول العين حق العين حق نظر حق ہے تستنزل الحالق اتار دے وہ اس کو بالکل یعنی نعوذ باللہ ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ طریق اخرى قال مسلم فی صحیح حدیث حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی قال اخبرنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا وهيب بن طاووس النبي عن عباس رضی اللہ عنہ النبي قال العين حق حتى لو كان شيء سابق القدر سبقت العين وَإِذَا اسْتَغْسَلْتُمْ فَاغْسِلُوا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ نظر حق ہے، حتیٰ کہ کوئی چیز اگر تقدیر سے سبقت کر جاتی تو نظر جو ہے وہ سبقت کر جاتی۔ اور حضور نے فرمایا اگر کسی کو نظر لگ جائے اور وہ آپ سے مطالبہ کرے بھی غسل کرو تو غسل کر کے پانی دے دو تاکہ وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ انفرد دون البخاری وقال عبد الرزاق بن سفیان الثوری مسلم بن عمرو بن سعید بن جبیر بن باسم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضی اللہ تعالی عنہما، میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو پڑھ کے دم فرماتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھ کے دم کر کے حضرت حسن حسین پہ پھیرتے تھے۔ شیطان اور ہامہ کہتے ہیں کوئی اچانک بیماری پکڑنے والی۔ حق ادا کان ابراہیم یعقوب اسحاق علیہ السلام، اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی اسی طرح پڑھ کے دم فرماتے تھے۔ اخرج البخاری واہل السنن من عربی حدیث ابی امامہ صالح بن حنیف رضی اللہ عنہ قال ابن ماجہ حدثنا الشام ابن عمار قال حدثنا زهري النبي امامه اسعد بن سالم بن حنيف قال مر عامر بن ربيعه بسالم بن حنيف وهو يغتسل فقال لم ارك اليوم ولا جلد مخبات فما لبس ان لبت به۔ اس روایت میں آتا ہے کہ عامر ابن ربیعہ گزرے، سالم بن حنیف جو ہے وہ غسل کر رہے تھے۔ اس عامر ابن ربیعہ نے دیکھا تو کہا یار ایسا تو میں نے بدن آج تک ہی نہیں دیکھا، ایسا چمڑا، ایسی جلد پتہ نہیں چھپائی ہوئی تھی۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ بیچارے گر گئے۔ اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو خبر دی گئی، آپ نے فرمایا جس کی نظر لگی ہے اس کو جلدی جلدی پکڑو اس کو۔ قال ممن تتهمون به قالوا عامر ابن ربیعہ، انہوں نے کہا جی عامر ابن ربیعہ نے نظر لگائی ہے۔ قال الا ما يقتل احدكم اخاه اذا راى احدكم من نخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركه۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، لوگوں کو نظر مار کے اپنے بھائیوں کو ہلاک کرتے ہو، برباد کرتے ہو؟ اگر کوئی چیز تمہیں اچھی لگی ہے کہو بارک اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ثم دعا بماء، آپ نے پھر پانی منگوایا۔ فامر عامرا، آپ نے حکم دیا یتوضا کہ وضو کرو، فیغسل وجهه ويديه الى المرفقين وركبتيه وداخلة ازاره وامره ان يصب عليه۔ آپ نے فرمایا وضو بھی کرو، استنجا بھی، اندر سارا بدن دھو کے پانی اس پہ ڈالا، بس پانی ڈالا تو اللہ کی رحمت سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ قال سفیان قال امام الزہری وامر ان يكفل اناء، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو پانی جو ہے نا پیچھے سے کھڑے ہو کے ڈالا جائے۔
وقد رواه النسائي من حديث سفيان بن عيينة ومالك بن أنس كلاهما عن الزهري به من حديث سفيان بن عيينة به أيضا عن الزهري النبي أمامة ويقبلنا من خلفه من حديث ابن أبي ذئب عن الزهري النبي أمامة صلى صالح بن حنيف عن أبيه به من حديث مالك أيضا محمد بن أبي أمامة النبي به حديث أبي سعيد الخدري قال ابن ماجه حدثنا ابو بکر بن شیبہ قال حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا عباد الجریری النبی نظر النبی سعید الخدری قال كان سميت اعوذ من اعین الجان واعین الانس، حضور پاک جنات سے بھی اور انسانوں کی آنکھ سے بھی پناہ مانگتے تھے، یعنی جیسے انسانوں کی آنکھ لگتی ہے ایسے جنوں کی بھی لگتی ہے، اللہ معاف کرے۔ فلما نزلت المعوذتان اخذ بهما وترك ما سوى ذلك، پھر اللہ پاک نے جب یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، آپ نے باقی چیزیں چھوڑ دی، بس یہی صورتیں پڑھ کے دم کرتے۔ تو یہی صورتیں آدمی اگر ہر نماز کے بعد پڑھ کے سارے بدن پہ دم کر دے تو اللہ کی رحمت سے محفوظ رہتی۔ رواه الترمذي والنسائي من حديث سعيد بن ابي مسعود الجريري به وقال الترمذي حسن۔ حديث آخر أنه قال الإمام أحمد بن عبد الصمد بن عبد البارز حدثني أبي قال حدثني عبد العزيز بن صهيب قال حدثني أبو النضرة عن النبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت يا محمد صلى الله عليه وسلم، حضرت جبریل آئے حضور کی خدمت میں اور کہا حضور آپ کو تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے تکلیف ہے۔ قال بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين تشنيك والله يشفيك بسم الله ارقيك۔ تو یہ کلمات پڑھ کے جبریل نے حضور کو دم فرمائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ ورواه النفان عبد الوارث مثله ورواه مسلم والسنن ابو داود من حديث عبد الوارث به وقال الامام احمد اذن حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا داود نبي نذر نبي سعيد وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى، آپ کو بیمار ہوئے، فاتاه جبريل آئے فقال بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من كل حاسد وعين والله يشفيك۔ آپ نے یہ پڑھا اور دم کیا، حضور اب کو شفا ہو گئی۔ رواه ايضا محمد بن الرحمن الطفاوي عن داود بن نصر بن سعيد بن قال ابو ذر الطرادي رواه عبد الصمد بن الوارث بن عبد العزيز بن نصر عبد العزيز بن نصر معناه كلاهما صحيح۔ حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر ان حماد بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العين حق اخرجه من حديث عبد الرزاق قال واجه حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا اسماعيل بن اياد عن الجريري عن مدار بن حزن النبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق تفرد رواه احمد اسماعيل بن سعيد الجريري به وقال الامام احمد حدثنا ابن نمير قال حدثنا صوري يعني ابن يزيد عن مكول النبي رضي الله تعالى عنه قال قال العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم، آپ نے فرمایا کہ نظر حق ہے، شیطان کی بھی ہوتی ہے اور ابن آدم کے حسد کی وجہ سے بھی ہوتی۔ قال احمد بن خمرني قال ابو ماشن محمد بن قيس سئل ابي هريره رضي الله تعالى عنه سمع رسول يقول الطيرة في ثلاث في المسكن والفرس والمرأة قال قلت اذا اقول يا رسول ما لم يقل ولكني سمعت رسول يقول اصدق الطيرة الفعل والعين حق۔ اب ایک صحابی نے حضور حضرت ابی ہریرہ سے پوچھا کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ حضور ان تین چیزوں سے تفاعل پکڑتے تھے، گھر، گھوڑا اور بیوی؟ تو حضرت نے فرمایا بھی میں نے تو نہیں سنا اور میں کیسے وہ بات کر سکتا ہوں جو نہیں سنی ہے، البتہ میں نے یہ ضرور سنا کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر فال جو ہے وہ تیرا جو ہے وہ فال پکڑنا ہے، اچھی فال پکڑنی چاہیے۔ تو اب جناب اب آپ سمجھیں الحمدللہ چونکہ کافی عرصہ ہو گیا، سبق کافی بچا ہوا تھا،
ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ جتنے اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں سب برحق ہیں، شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، لیکن بشر ہیں، انسان ہیں، ولد آدم۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام بھی بیمار ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام بھی زخمی ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام پر بھی عین کا اثر ہوتا ہے، انبیاء علیہم السلام پر بھی جادو کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حق ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جادو بھی دنیا میں ہے، شیطانی علم ہے، لیکن ہے تو صحیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لبید بن العاصم ایک یہودی تھا، اس کی بیٹیوں نے جادو کیا، لیکن ان کا جادو جو ہے اس نے حضور پاک پہ اثر نہیں کیا۔ پھر لبید بن العاصم نے خود بدبخت نے جادو کیا، اس کا اثر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو گیا، لیکن وہ اثر یہ تھا کہ نہ تو نماز میں تھا، نہ تبلیغ میں تھا، نہ دین میں تھا، نہ امر بالمعروف میں تھا، لیکن دنیاوی معاملات میں اثر تھا۔ مثلا آپ کی ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ حضور کی بیویوں سے جو ملنے کی خواہش ہے وہ ختم ہو گئی۔ دوسری بات یہ تھی کہ حضور پاک کو بھوک نہیں لگتی تھی، ہم نے کھانا آگے رکھ لیا تو 2 نوالے کھا لیے، ورنہ کبھی نہیں کہا ابھی کھانا لے آؤ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر وقت ایسے معلوم ہوتا تھا کہ آپ غمگین ہیں، آپ گھٹے ہوئے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کوئی اثر نہیں تھا۔ آپ نماز پڑھاتے، آپ تبلیغ فرماتے، آپ جمعہ پڑھاتے، آپ تلاوت قرآن، اس میں کوئی اثر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے 2 فرشتے آئے ہیں، ایک میرے سرانے کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ تو جو پاؤں کی طرف کھڑا تھا اس نے سوال کیا کہ ما بہذا الرجل، اس بندے کو کیا تکلیف ہے؟ تو جو سرانے کی طرف کھڑا اس نے کہا مطبوب ان پہ جادو ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھی وہ جادو کس چیز میں ہے؟ تو اس نے کہا فی مشتن و مشاتتن، کہ وہ جادو جو ہے کنگھی ہے، کنگھی میں آپ کے بال ہیں، اس پہ جادو ہے۔ اب اس نے پوچھا کہ وہ کنگھی، وہ جادو، وہ چیزیں کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا فلاں جگہ ایک کنواں ہے، اس کنویں کے نیچے تہ میں جو لکڑی ہوتی ہے نا، ڈال دی جاتی ہے لکڑی، کنواں جب بناتے ہیں نا نیچے ایک گول لکڑی ہوتی، اس لکڑی کے نیچے ہے وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہو گیا، میری نیند کھل گئی۔ اس کے بعد میں نے صحابہ کو حکم دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کو حکم دیا کہ بھی آئیں چلیں، ہم جا کے اس جگہ پہ پہنچے جس جگہ کے بارے میں اس فرشتے نے بتلایا تھا۔ حضور فرماتے ہیں جب وہاں گئے تو ہم حیران ہو گئے، وہ ایسی جگہ تھی وہاں کھجوروں کے درخت تھے، لیکن ایسے ٹنڈ منڈ درخت تھے، معلوم ہوتا تھا کہ انہم رؤوس الشیاطین کے شیطانوں کے سر ہیں، کوئی ان میں پھل ول نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، ایسے ٹنڈ منڈ کھڑے ہوئے تھے۔ اور وہاں وہ پرانا کنواں تھا۔ سرکاریں تو جہاں فرماتی ہیں کہ جب میں نے کنویں کی طرف نظر ڈالی تو اس کا پانی ایسے تھا جیسے کسی نے مہندی ملا دی ہو۔ پھر حضور پاک نے صحابہ کو حکم دیا تو صحابی اترے،
کنویں کے اندر چلے گئے اور انہوں نے جا کے اس لکڑی کے نیچے سے ہاتھ ڈالا تو وہ چیز مل گئی. وہ ایک کنگھی تھی اور کنگھی میں سرکار دو عالم کے بالوں کو پھنسایا گیا تھا اور اس میں پھر اس نے جو ہے وہ سوئیاں داخل کی تھی، سوئیاں چبھو کے بند کیا گیا تھا. اب حضور پاک قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس بھی پڑھتے جاتے ہیں اور سوئی نکالتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، نکالتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، نکالتے جاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے سوئیاں نکلتی گئی نا سریا رسول اللہ، حضور کا چہرہ ایسے کھل گیا جیسے چاند کھل جاتا، جادو کا اثر ختم ہو گیا. حضور پاک نے وہ ساری چیزیں لے کے پھر کنویں میں ڈال دی، واپس آ گئے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ وہ ساتھ لے آتے ہیں تو ہم بھی دیکھتے کہ ظالموں نے کیسے کیسے جادو کیا ہے. آپ نے فرمایا عائشہ میں نہیں چاہتا تھا، جب اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے میں وہ چیزیں لے آتا، لوگوں میں جوش بڑھ جاتا، ہو سکتا ہے کوئی ان کو قتل کرنے کے در پے ہو جاتا تو ایک بات بڑھ جاتی. میں چاہتا تھا کہ اس فتنے کو ختم کر دیا جائے، تو جادو اللہ کے پیغمبر پہ بھی ہو جاتا ہے. یاد رکھیں. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ نظر ہے یہ بھی یعنی ہر بندے کو لگ سکتی. اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث پاک میں بھی موجود ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جو تکلیف ہے، بخار ہے، درد ہے، تو یہ بھی انبیاء علیہ السلام کو لاحق ہو جاتا. نسیان ہے، بھول جانا، سہو ہے، کسی چیز میں خطا ہو جانا، کسی اہم کام سے نیند کا غالب آ جانا، یہ ساری چیزیں انبیاء پہ ہیں تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ خدا تو وہ ہوتا ہے نا کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو اونگ بھی نہ آئے اور نیند بھی نہ آئے. تو جن کو نیند آتی ہے یہ نبی تو ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا. ولی تو ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا. مشکل کشا نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ آ رہے تھے، راستے میں آپ نے قافلہ روکا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا کہ بلال دیکھو ساری رات کا سفر ہے اور ساری صحابہ کی جماعت جو ہے تھکی ہوئی ہے، لہذا تم بیٹھ جاؤ، ایک آدمی جاگتا رہے، سارے تو نہ جاگے نا. تو سارے سو جاتے ہیں لیکن جو نماز کا وقت و اذان دے کے ہمیں جگا دینا. حضرت بلال نے کہا ہاں یا رسول اللہ، حاضر یا رسول اللہ. تو حضرت بلال فرماتے حضور بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے، تو میں نے اونٹ کا پلان ہوتا ہے نا جو اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں، اور پلان رکھ کے ایسے اس سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ بھئی جو ہی صبح صادق ہوگی تو فوراً میں اذان دے دوں گا تاکہ اول وقت میں نماز پڑھ کے قافلہ چل پڑے. اور یاد رکھیں کہ نماز کے لیے دو وقت ہیں، اول بھی ہے آخر بھی ہے. اب اول وقت کیا ہے کہ جب صبح صادق ہو جائے تو اذان ہو کے نماز فجر ہو سکتی ہے. آخر وقت کیا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے نماز ختم ہو جائے تو یہ بھی وقت ہے. پھر ائمہ کا اختلاف ہے، جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اول وقت میں نماز افضل ہے. وہ کہتی ہیں کہ آدمی اول وقت میں نماز پڑھ لے، خدا جانے موت آ جائے پھر نماز نصیب ہی نہ ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آخر وقت میں نماز پڑھے تاکہ جو لوگ غافل ہیں، سوئے ہوئے ہیں، وہ بھی آ جائیں، جماعت بڑھ جائے. تو دونوں حدیثیں ہیں، اول وقت بھی حدیث ہے، آخر وقت کی بھی حدیث ہے، کسی پہ اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں. جہاں حضور پاک کی اول وقت میں نماز غلس میں پڑھنا ثابت ہے وہاں صحیح حدیث بھی ہے. آپ نے فرمایا اسفروا بالفجر فانها اعظم للاجر، کہ ذرا صبح ہونے دیا کرو، جتنی لیٹ کرو گے ثواب زیادہ ہوگا. تو اس لیے احناف جو ہے وہ آخر وقت میں پڑھتے ہیں. تو اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی شان ہے، تھکے ہوئے تھے، ٹیک لگا ہوا تھا، میں بھی سو گیا، صحابہ بھی سو گئے، حضور بھی سو گئے.
تو حضور پر بھی نیند غالب آ گئی اور نماز کا وقت چلا گیا، اور حضور پاک جب سو گئے اور سب سے پہلے حضور جاگے، لیکن سورج نکل آیا تھا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ این بلال، کہاں ہے بلال؟ بلال حاضر ہونے کا، اس لیے تو میں نے بٹھایا تھا کہ ہماری نماز قضا ہو گئی۔ خود نے کہا یا رسول اللہ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ اگر اللہ کا نبی سو گیا تو بلال کی کیا طاقت ہے بھلا؟ خود نے کہا حضور آپ ناراض ہو رہے ہیں، میرے اوپر کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ آپ بھی تو سو گئے نا۔ تو اگر پھر بلال سو گیا تو پھر بلال کا زیادہ قصور ہے۔ حضور نے فرمایا فخرجوا من هذا الوادي فإن بها شیطان، حضور نے فرمایا اس وادی سے جلدی نکل چلو، یہاں شیطان ہے، شیطانی اثرات ہیں۔ اس لیے محدثین فقہاء علماء کہتے ہیں جن گھروں میں نماز نہ ہو سمجھو وہ شیطان کے گھر ہیں۔ حضور نے فرمایا نکلو یہاں سے۔ اچھا اسی طرح یاد رکھیں کہ حدیث سمجھا کرو، اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی سمجھ دے۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک نے خود فرمایا کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو نیند کرتی ہیں لیکن میرا دل نیند نہیں کرتا۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اچھا تو جب آپ کا دل جاگ رہا ہے تو نماز کیسے قضا ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں تنام عینایا، میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل جو ہے وہ نہیں سوتا ہے، تو حضور کی نماز کیسے قضا ہو گئی؟ اور ہمارے فرمایا وقت کا تعلق آنکھوں سے ہے، دل سے نہیں ہے۔ دل تو اللہ کے پیغمبر کا جاری ہے اور ساری ہے اور جاگتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہے، لیکن اوقات کا تعلق نظر کے ساتھ ہے۔ اس لیے چاند کا تعلق نظر کے ساتھ ہے، روزے کا تعلق نظر کے ساتھ ہے، عید کا تعلق نظر کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ نہیں ہے کہ میرا دل کہتا ہے چاند ہو گیا۔ تو اس لیے حضور پاک جو ہیں سو گئے تو نیند بھی غالب آ گئی۔ اور یہیں سے ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جبریل بھیج کر حضور کو نہیں جگا سکتے تھے کہ ہزاروں لوگوں کی نماز قضا ہو گئی؟ کیا مشکل کیا تھی؟ تو وجہ پتہ ہے کیا تھی کہ اگر میرا مدنی نہ سو جاتے تو امت کو یہ مسئلہ کون سمجھاتا کہ اگر نیند آ جائے تو کیا کرو؟ تو حضور کا سونا جو ہے وہ بھی امت کے لیے سنت بن گیا، تاکہ امت کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ بندہ ہے سو گیا، غافل ہو گیا، جب نیند کھلے فوراً نماز ادا کرو۔ اب اس کے اندر غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یاد رکھو کہ انبیاء پہ نیند کا اثر بھی ہوتا ہے، جادو کا اثر بھی ہوتا ہے، نظر کا اثر بھی ہوتا ہے، بیماری کا اثر بھی ہوتا ہے، زہر کا اثر بھی ہوتا ہے، اور جیسے سانپ ہے، بچھو ہے اور بلائیں ہیں، تو زہر ہے جیسے کہ حضور کو دیا گیا لیکن اس کا اثر ہوا موت کے وقت میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے قرآن و حدیث میں ثابت ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم۔ بھائی 1 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت، 7 رکعت، 11، اللہ کے بندے یہ ساری رات کی جو تہجد ہے اس کو وتر کہا جاتا ہے۔ یہ معنی تھوڑا ہے کہ وتر جو ہے وہ 11 رکعت ہے۔ وتر تو 3 ہے اور بعض ائمہ کے نزدیک 1 رکعت وتر ہے۔ باقی چونکہ حضور پاک نے 8 رکعتیں بھی پڑھی ہیں اور 3 رکعتیں ساتھ وتر کی پڑھی ہیں تو 11 ہو گئی۔ اسی طریقے سے حضور پاک سے 13 رکعتیں بھی ثابت ہیں، تو ان کو وتر کہہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ وہ رات کی نماز ہے۔ ورنہ جو وتر ہے یاد رکھو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 وتر، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وتر کی 1 رکعت ہے، لیکن وہ بھی ایک اکیلے نہیں پڑھتے، پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 1 سلام پھیرتے ہیں، درمیان میں سلام نہیں پھیرتے۔
اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور پاک نے یہ بھی امت کو بتلا دیا ہے کہ وتر میں کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں۔ افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ تو اگر ایک رکعت ہے حضور ایک سورت بتاتے، 3 صورتیں کیوں بتاتے؟ تو معلوم یہ ہوا وتر سب کے نزدیک 3 رکعت ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ایک سلام سے پڑھتے ہیں اور بعض حضرات 2 سلام سے پڑھتے ہیں، تو یہ کوئی جھگڑے والے مسئلے تو ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا یا حج کیا، صفا کے بجائے مروہ سے دوڑنا شروع کیا، بالکل ادا نہیں ہوا، دم پڑ گئی، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، سرکار دو عالم کی حدیث ابدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اور یہی تو ہے جس کو ہم رو رہے ہیں کہ صفا سے دوڑو مروہ تک، سفر تو ایک ہے نا، مروہ سے صفا تک دوڑو تب بھی سفر ایک ہے، لیکن ادا نہیں ہوتی، کیوں؟ مخالف ہے سنت محمد مصطفیٰ کے۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ تم جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہو وہ حضور نے نہیں پڑھے، مخالف ہیں سنت محمد مصطفیٰ کے۔ آپ زمزم کو دوسرے پانی میں ملا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی ہماری قوم بھی بڑی عجیب ہے، ڈرتی ہے تو زمزم کو ملانے سے بھی ڈر رہی ہے، اور عقیدے میں شرک ملایا ہوا ہے وہاں تو کبھی ڈر نہیں آیا۔ کیسی قوم ہے، اللہ ہدایت دے، بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں نا۔ عقیدے میں شرک ہے، عبادت میں شرک ہے، قربانی میں شرک ہے، نظر نیاز میں شرک ہے، منت منوتی میں شرک ہے، تو اس میں تو کبھی زمزم پانی میں مل سکتا ہے جناب؟ کچھ نہیں ہوتا۔ بلکہ آپ لے جائیں اور اپنے گھر کے علاقے میں محلے میں جو کنواں ہو نا اس میں ڈال دو تو پیتے رہو سارے، بس عجیب لوگ ہیں بس۔ کہتے جی قرآن اللہ کا کلام، یہ تو ہمارا یقین ہے، لیکن قرآن میں تو کافر، مشرک، شیطان، پرندے، چیونٹیوں کا بھی کلام ہے، تو اس کلام کو نقل کس نے کیا ہے؟ تم نہیں، اللہ نے۔ تو جب اللہ نے کیا تو کلام اللہ کا ہو گیا۔ ہم نے سنا تھا چیونٹی کا کلام، اللہ نے نقل کر کے ہمیں سنایا ہے، تو ہمارے لیے تو کلام اللہ ہے نا شریف آدمی۔ کیا ہم کہیں گے نعوذ باللہ کافروں کا کلام ہے؟ عجیب عقل ہے، عجیب دماغ ہے، بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا الٹے پلٹے سوچتے رہتے ہیں۔ بہرحال پیشاب کے بعد اگر قطرے آتے ہیں اور وہ نہیں رکتے تو پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ کیا مانا؟ مغرب کو جو وضو کیا اب عشاء تک کافی ہے، نماز پڑھو، نفل پڑھو، طواف کرو، جب عشاء کا وقت داخل ہوگا پھر وضو کرنا ہوگا۔ ایک آدمی 10,000 ریال کو ڈالر بناتا ہے، 13,500 میں بیچتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا لکھا ہے۔ ایک آدمی کو 50,000 کی ضرورت ہے، زمین دیتا ہے 4 سال کے لیے اور 50,000 لیتا ہے، 4 سال بعد 50,000 واپس دے کر زمین واپس کر دیتا ہے، تو ٹھیک ہے، تو گویا کہ آپ نے وہ زمین مستاجی دی ہے یا رہن رکھی ہے، لیکن وہ زمین سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، زمین تمہاری ہے، زمین رہن ہے کہ اگر تم نے پیسہ نہ دیا تو پھر وہ زمین بیچ کے اپنے پیسے لے لے گا۔ یہ نہیں ہے کہ 50,000 روپیہ بھی لے اور 4 سال زمین کا فصل بھی اٹھاتا ہے، پھر تو سود، اس سے بڑا سود کیا ہوگا؟ کہتے جی کہ ہم نوجوان درس سنتے ہیں، بعض بزرگ جو ہیں ان کو ہاتھ بھی لگ جائے تو غصے میں آ جاتے ہیں، جب اس عمر میں پہنچو گے تم بھی ایسا کرو گے۔ من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جب آدمی کی عمر بڑی ہو جاتی ہے عقل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو گھر سے تنگ ہیں بیچارے، گھر سے نکالے ہوئے ہیں، لڑیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟
میری والدہ نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا تھا، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد کنگھی کر لی، اگر کنگھی میں بال ٹوٹے ہیں دم پڑ گئی، نہیں ٹوٹے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ کون سا جناب ایک دن میں تمہارے میک اپ میں فرق آ رہا تھا؟ یعنی مدینہ منورہ سے احرام باندھا، مکے میں جناب میک اپ شروع ہو گیا، کنگھی شروع ہو گئی، اچھے احرام ہیں، اچھے عمرے ہیں۔ احرام کو پن لگا دیا جائے پھر تو سلا ہوا ہو گیا نا، وہ تو حرام ہے، پن ہو یا کانٹا ہو یا کوئی چیز ہو، سلا ہوا کپڑا پہننا احرام میں منع ہے۔ جب آپ نے پن لگا دی تو گویا سلا ہو گیا، دم پڑ گئی۔ سر کے بالوں میں خضاب لگائیں، کالا نہ لگاؤ، باقی جو مرضی ہے لگاؤ۔ اگر ہم نے اللہ اکبر کر لیا، اگلی صف میں جگہ ہے، اگر ایک دو قدم ہیں اور سینہ بھی کعبے سے نہیں پھرتا، بالکل چلے جائیں آگے۔ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا امام صاحب کے نزدیک تو واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، نفل کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ یہ تم نے بنا رکھا ہے 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل۔ سرکار دو عالم کے روضہ مبارک میں جب صلاۃ و سلام پڑھیں گے تو وہاں یا رسول کہہ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، غائبانہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے کا نسب جو ہے بدل دے، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ کیوں بدل دے بھائی؟ نسب کیا ہوتا ہے؟ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک مقام تقوی کا ہے، نسب کا نہیں ہے۔ فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون۔ نسب کی کیا بات؟ اب آپ دیکھیں نا جی، مثلا قریشی بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، خان بھی ہیں، جاہل ہیں، ایک میراثی کا بیٹا عالم ہے، وہ نماز پڑھائے گا؟ اس میں نسب کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی بندہ ایک دفعہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح باقی ائمہ کے نزدیک بھی 3 طلاقیں ہوتی ہیں۔ قرآن کی آیت ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے سنو اور چپ کرو۔ تو باقاعدہ حدیثوں میں ہے کہ نزلت فی الصلاۃ، یہ نماز کے لیے نازل ہوئی ہے۔ سورت ہجر کی آخری آیتوں میں سورت فاتحہ کو نماز میں دہرانے کا کہا گیا ہے، تو دہراتے رہو جب اکیلے ہو، دہراتے رہو اگر امام ہو، مقتدی ہو تو پھر امام کی فاتحہ پہ گزارا کرنا ہوگا۔ اذا قرأ فانصتوا، حضور نے ہمیں فرمایا جب امام پڑھے تم چپ کرو۔ فإذا قال الإمام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تم کیا کہو؟ مانا فاتحہ پڑھنا امام کا کام ہے، آمین کہنا ہمارا کام ہے۔ اگر کسی نے بغیر وضو طواف کیا، دوبارہ طواف کر لے وضو کر کے۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میں نے بینک میں پیسے رکھے ہیں، وہ جو منافع آتا ہے وہ حرام ہے، بیوہ ہو یا کوئی ہو۔ تم بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھو یا اسلامی بینک میں ڈال دو، اس سے تمہیں پیسے ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بالکل مسجد کی تعمیر میں بھی نہیں دے سکتے، خود بھی استعمال نہیں کر سکتے، سود تو حرام ہے۔ اگر ایک آدمی نے داڑھی رکھ لی، گھر جا کے توبہ کرو، توبہ کرو، کہیں اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آئے۔ بہرحال ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر نیک عمل کے بعد دوبارہ نیک عمل کی توفیق ہو تو سمجھو پہلا عمل قبول ہو گیا، اگر نیک عمل کے بعد پھر گناہ کی طرف رغبت ہے سمجھو پہلا بھی مردود ہو گیا۔
میں فرانس سے آیا، جتنے سے احرام باندھا ہے دم پڑ گئی. ایک دن بعد مدینہ منورہ جا رہے ہیں، وہاں سے احرام باندھ کے آؤں گا. بالکل میری اہلیہ ایام ماواری سے ہے، مدینہ لے کر جا رہا ہوں، وہاں سے نیت کر کے آئیں گے، لیکن پھر وہ ہوٹل میں رہے گی، جب پاک ہوگی تو عمرہ کرے گی. کہتے جی میں کبھی ایک امام کے قول پہ عمل کروں، کبھی دوسرے امام. ماشاءاللہ، پھر تو تم خود ہی امام ہو، تمہیں ضرورت کیا ہے؟ جب تمہارا علم اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ دونوں ائمہ کے دلائل موجود ہیں اور تم فیصلہ کر سکتے ہو، تو پھر جناب دو کشتیوں پہ پاؤں رکھو، انشاءاللہ جلدی ڈوب جاؤ گے. مختلف طریقوں سے نماز پڑھو گے تو تماشا بن جاؤ گے. جو فقہ جہاں پہنچی ہے الحمدللہ، یعنی ہم دوسرے کو بھی غلط نہیں کہتے، لیکن اپنے مسئلہ کو حق سمجھتے ہیں. جب وہ حق ہے تو کیوں چھوڑیں؟ بالکل بخاری شریف آپ پڑھا کریں، لیکن کسی عالم کے پاس جا کے پڑھو، ترجمے سے گزارا نہ کرو، ورنہ یہی مسئلے ہوں گے جو آپ نے پہلے لکھے ہیں. ترجمے سے سمجھو گے انشاءاللہ تو پہلا جو کچھ ہے نا اندر وہ بھی چلا جائے گا. عالم کی خدمت میں جا کے کسی محدث سے حدیث پڑھو. کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں طالبہ کو بلا کے قرآن ختم کراتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے. میری نمازیں قضا ہوئی، پہلے توبہ کرو، اس کے بعد روز پڑھتے رہو، باقی اللہ معاف فرمائے. طواف میں تیسرا کلمہ پڑھو، جو مرضی ہے پڑھو. جنازے کی تکبیروں میں پہلے ثنا ہے، پھر دعا ہے، درود ہے، پھر دعا ہے. اگر زمزم عمرے میں سر پہ ڈالے کوئی حرج نہیں. نماز عورت جتنا سمٹ کے پڑے گی، جتنا بدن چھپے گا اتنا زیادہ اجر ہے. اگر عورتیں عمرے میں نماز پڑھیں، چہرے پہ کپڑا لگ جائے کچھ نہیں ہوتا. اگر عمرے میں ہم نے عمرہ کیا اور نماز ہم نے قالین پہ پڑھ لی یا مصلے پہ پڑھ لی، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. مغرب کی اذان کے بعد میں نے 2 رکعت نفل والے طواف والے پڑھ لیے، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے مغرب کے بعد پڑھے. اگر طواف الوداع کر لیا نہیں جا سکے کوئی بات نہیں، سو جاؤ، رہ جاؤ، پھر طواف کرو، نمازیں پڑھو. اگر ہم نے عصر کے بعد طواف کیا، مغرب کی نماز کے بعد سعی کی، نماز ہم نے پہلے پڑھ لی، طواف کی نماز بعد میں پڑھی، کوئی حرج نہیں. طواف کے دوران میں 2 پرچی پیر میں آئی، پتہ نہیں کیا پرچی پیر میں آئی. مدینہ منورہ سے واپسی پہ احرام باندھ کے آنا لازمی ہے، مدینہ منورہ میقات ہے. اگر جنازے میں لوگ امام کے آگے کھڑے ہو جائیں ان کی نماز نہیں ہوگی. کھجور کی گٹھلی جو ہے وہ پھینک دیں، رکھ لیں، دوائی میں استعمال کریں، جانور کو کھلا دیں، کوئی منع نہیں. عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا. سرکار دو عالم نے کبھی ٹوپی اور پگڑی کے بغیر نماز نہیں پڑھی ساری زندگی، نہ سوائے احرام کے. پتہ نہیں آگے تو پڑھا نہیں جاتا، میں کیا کروں. اگر ہم ہندو سے سود لیں انڈیا میں ناجائز ہے، کیونکہ وہ دار الحرب نہیں ہے. اس وقت سود نہیں ہوتا جب آگے کافر حربی ہو. اگر وہ دارالامن ہے، وہاں تمہارے مسلمان ہیں، تمہارے ایم این اے ہیں، تمہارے ایم پی اے ہیں، تمہارے مدارس ہیں، تمہارے بڑی بڑی مساجد ہیں، وہاں تو اتنے بڑے مدرسے ہیں جو پاکستان میں نہیں ہیں. ایک مدرسے میں 8,000 طالب ہیں.
میرے دوست ہیں، انہوں نے اتنے مدارس بنائے. کل ہمارے وہ بیٹھے تھے اجمل عطر والے، وہ بتا رہے تھے کہ ان کی مجموعی مدارس کی تعداد جو ہے 2 لاکھ بچوں سے زیادہ ہو گئی ہے. اگر ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کا عمرہ کریں، ابھی دفن نہیں ہوا، نہ ہو، مر تو گیا ہے نا. بعض لوگ یہاں مر جاتے ہیں، اس کو کولڈ سٹوریج میں رکھ دیتے ہیں، 2 سال رکھے رہتے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ عمرے میں کوئی قربانی نہیں ہوتی، حج میں ہوتی ہے. اگر آدمی زندہ ہے، اللہ اس کو خود نصیب کرے، اس کے لیے دعا کرو. اگر ایک عورت احرام باندھ کے جدے آئی تو حیض آ گیا، بیٹھی رہے ہوٹل میں، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ کرے. میں نے طواف کے 2 رکعت جو ہیں واجب نہیں کہا، نفل کا کچھ کہا، پڑھے تو ہے نا، اللہ تو جانتا ہے طواف کے پڑھ رہے ہو. بینک میں نوکری کرتے ہو، کوئی حرج نہیں، نہ آپ کی تنخواہ حرام ہے، لیکن کوشش کرو دوسری جگہ نوکری ملے تو چھوڑ دو. اگر بال 2-3 جگہ ٹک لگایا ہے تو دم پڑ گئی، بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو. لازمن سارے سر پہ اس طرح پھرواؤ، یا سارے سر کے بال جو ہیں چوتھا حصہ کٹ جائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم اصرف عنا وعن اهلنا واولادنا واموالنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين والسحر الساحرين وظلم الظالمين يا قوي يا عزيز. یا اللہ عالم اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما. یا اللہ کفار کو شکست عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. اور جب آخری گھڑی آئے زبان پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد.